اب ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ناؤنس کے متعلق، یعنی ناؤنس کی مختلف اقسام کے متعلق۔ اس ویڈیو میں ہم ناؤنس کی جس قسم کے متعلق پڑھیں گے یہ ہے پراپر ناؤن۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ پراپر ناؤن کا انگلش بول چال میں اور تحریر میں کیا کام ہوتا ہے۔ پراپر ناؤن نیمز اے پرٹیکولر پرسن، place, thing or idea and begins with a capital letter. Particular کا مطلب ہوتا ہے خاص، تو proper noun کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، یا پھر یہ کسی اہم تصور یا خیال کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک proper noun ہمیشہ capital letter سے شروع ہوتا ہے، یعنی اگر وہ جملے کے درمیان یا آخر میں بھی آ رہا ہو تب بھی اسے کیپٹل لیٹر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ چلیے اس بات کو ہم اس جملے سے سمجھتے ہیں۔ علی اینڈ ہز پیرنٹس وینٹ ٹو ٹیکسلا میوزیم آن سنڈے، یعنی علی اور اس کے والدین اتوار کے روز ٹیکسلا کے عجائب گھر گئے۔ تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں علی، ٹیکسلا، میوزیم اور سنڈے، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ ان سب کے شروع میں آ رہا ہے ایک کیپٹل لیٹر، کیونکہ یہ ہیں اہم یا خاص نام۔ جیسا کہ علی کیا ہے؟ علی ہے نیم آف اے پرٹیکولر پرسن، یعنی ایک خاص شخص کا نام۔ تو جیسا کہ علی ہر شخص کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہاں اس جملے میں جس شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کا نام علی ہے، لہٰذا یہ ہے ایک پراپر ناؤن، اس لیے اس کے شروع میں آ رہا ہے ایک کیپٹل لیٹر۔ تو اگر یہ لفظ جملے کے درمیان میں آ رہا ہوتا تب بھی اسے ہم کیپٹل لیٹر سے ہی شروع کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم کسی دوسرے شخص کا نام لکھیں گے تو اسے ہم ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں ٹیکسلا اور میوزیم کے الفاظ کو۔ یہ نام ہے ٹیکسلا کے عجائب گھر کا، یعنی یہ عجائب گھر موجود ہے ٹیکسلا کے شہر میں، لہٰذا اسے کہا جاتا ہے ٹیکسلا میوزیم۔ تو یہ دو الفاظ مل کر کیا بناتے ہیں؟ یہ مل کر بنا رہے ہیں نیم آف اے پرٹیکولر پلیس، یعنی ایک خاص جگہ کا نام، لہٰذا ان دونوں الفاظ کے شروع میں آ رہا ہے ایک کیپٹل لیٹر۔ تو خاص جگہوں کے ناموں کو بھی ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے۔ اب ایک اور خاص جگہ کی مثال دیکھتے ہیں، لیک ویو پارک۔ تو یہاں بھی لیک ویو اور پارک کے جو الفاظ ہیں یہ دونوں کیپٹل لیٹر سے شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے ایک خاص جگہ کا نام۔ لیکن اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی خاص جگہ کا نام لیے بغیر اشارتاً کسی ایسی جگہ کے متعلق بات کریں جیسے کہ میوزیم یا پارک، جیسے کہ اگر یہ جملہ ہوتا علی اینڈ ہز پیرنٹس وینٹ ٹو اے میوزیم آن سنڈے، تو چونکہ یہاں اس خاص میوزیم کا ذکر نہیں ہو رہا جس پہ وہ گئے، کیونکہ اس جملے کا ترجمہ ہوگا کہ علی اور اس کے والدین ایک عجائب گھر گئے، تو اب یہ کوئی سا بھی عجائب گھر ہو سکتا ہے، لہٰذا اس طرح کے جملے میں پھر لفظ میوزیم کو ہم اسمال لیٹر سے شروع کریں گے، کیونکہ اب کی بار یہ ایک پراپر ناؤن یعنی خاص جگہ کے نام کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا، جیسا کہ یہ کوئی سا بھی میوزیم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ پارک جو ہے اسے اگر الگ سے جملے میں استعمال کیا جائے، مثال کے طور پر علی اینڈ ہز پیرنٹس وینٹ ٹو اے پارک، یعنی علی اور اس کے والدین ایک پارک گئے، تو اس جملے میں بھی لفظ پارک جو ہے اسے کیسے لکھیں گے؟ ہم اسے بھی پھر ایک اسمال لیٹر کے ساتھ لکھا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی سا بھی پارک ہو سکتا ہے، لیکن جب نام لے کر ہم ذکر کریں گے اس خاص پارک کا جس میں وہ گئے، جیسے کہ لیک ویو پارک، تو پھر ان کے شروع کے لیٹرز جو ہیں وہ کیپٹل میں لکھے جائیں گے، کیونکہ اب کی بار بات ہوگی ایک خاص جگہ کی۔ اب دیکھتے ہیں لفظ سنڈے کو، اسے کیپٹل سے کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ہے نیم آف اے پرٹیکولر ڈے آف دا ویک، یعنی یہ ہفتے کے ایک خاص دن کا نام ہے۔ تو ہفتے کے دنوں کے ناموں کو جیسا کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے وغیرہ، اور اسی طرح سے مہینوں کے ناموں کو بھی ہمیشہ
کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی اگر یہ جملے کے درمیان میں یا آخر میں بھی آ رہے ہوں تو انہیں ہم کس سے شروع کریں گے؟ کیپٹل لیٹر کے ساتھ، جیسا کہ یہاں لو سنڈے کو شروع کیا گیا ہے ایک کیپٹل لیٹر کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی پراپر ناؤن کہلائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے انگلش تحریر کے اندر جب بھی پراپر ناؤن کو لکھا جائے گا تو اسے ہمیشہ شروع کیا جائے گا ایک کیپٹل لیٹر کے ساتھ، یعنی کسی بھی اہم یا خاص شخص، جگہ یا چیز یا پھر کسی خیال کے نام کو کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ پراپر ناؤن کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔